بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 ذی القعدہ ہے اور آج کا دن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے اجداد کی طرح دین کو اور دین کی اصل روح کو پھیلانے میں اپنی زندگی کو صرف کیا اور بادشاہوں کی طرف سے آنے والے مظالم کو برداشت کیا۔ آج پورا اسلامی جمہوریہ ایران حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نور سے، آپ کے علم سے اور آپ کے روحانی فیض سے منور ہے۔ آپ علیہ السلام کا وجود مسعود سرزمین مشہد المقدس پر اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کا سن ولادت، آپ 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کے حوالے سے اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یقیناً کئی گھنٹے درکار ہیں، اور پھر بھی آپ کے فیوز و برکات، آپ کے علمی فضائل اور آپ کی عظمت جو ہے وہ بیان نہیں ہو پائے گی۔ اہل سنت علماء کرام نے آپ کی شان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ قرار دیا ہے۔ خود مامون جو عباسی حکمران تھا، اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس پوری روئے زمین پر علی رضا علیہ السلام کے علاوہ کوئی افضل، اعلیٰ اور عرفہ شخص جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اہل سنت کی کتب حدیث میں اہل بیت اطہار کا جو تذکرہ ملتا ہے، ان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ طریقے سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے لیے بہت ہی قابل عزت، قابل صد تکریم ہے، اور جس طرح اہل تشیع آپ کو امام سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل سنت بھی آپ کو اہل بیت کا ایک عظیم امام سمجھتے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے ان ائمہ طاہرین کے حوالے سے یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فلاں مکتب فکر کے جو ہے وہ امام ہیں، فلاں مکتب فکر کے امام ہیں۔ یہ دین اسلام کے امام ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی عمارت جو ہم اسلامی حکمرانوں نے اور جو یعنی بنو عباس نے، بنو امیہ نے جس اسلام کی عمارت کو جو ہے وہ سوراخ کیے تھے اور اس کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہوں یا اہل بیت اطہار کے دیگر ائمہ کرام ہوں، انہوں نے اس دین کی عمارت کو اس کی اصل روح کے ساتھ جو ہے وہ قائم و دائم رکھا۔ یہ تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو ائمہ ہیں، ان کا یہ بہت ہی بڑا کردار ہے اور امت پر احسان ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو ان کو روحانی فیض حاصل ہوا انہوں نے امت تک منتقل کیا، اور بہت صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی صدہا سلام ہیں ایسی شخصیات کو، امام علی رضا علیہ السلام جیسی شخصیات کو، جنہوں نے صعوبتیں برداشت کیں، جنہوں نے تکالیف برداشت کی، اور جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو جو ہے تکالیف میں دیکھا، اس کو برداشت کیا، لیکن راہ حق کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، کبھی بھی حکمرانوں کی بات کو سیکنڈ نہیں کیا، کبھی بلا وجہ ان کی بات کی جو ہے وہ تائید نہیں کی، ہمیشہ حق کی حقانیت کو حکمرانوں کے سامنے واضح کیا اور باطل کے بطلان کو جو ہے وہ واضح کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو ائمہ طاہرین میں 8ویں نمبر پر آتے ہیں، ان کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں، فضلاء ہیں، عوام الناس ہیں، سب جو ہے وہ آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اکتساب فیض کرتے ہیں۔ ایک نور بکھیرتا ہوا، ایک روحانیت بکھیرتا ہوا ایک عظیم مزار جو ہے وہ ہمیں مشہد المقدس میں نظر آتا ہے، اور آپ اس مزار میں جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ زہ نصیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے متعدد دفعہ یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دربار کی نہ صرف زیارت کی ہے بلکہ اکتساب فیض کیا ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، وہاں پہ بیٹھنے کی توفیق دی ہے، روحانی فیض حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دی ہے۔ پورے ایران بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کا ایک بہت ہی والہانہ اور عقیدت مندانہ جو تعلق مجھے امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ نظر آیا ہے، وہ یقین جانے کہ میں ان کو الفاظ میں نہیں ڈال سکتا، میں ان کو بیان میں نہیں ڈال سکتا۔ آپ جو ہے وہ ایک عظیم ہستی ہیں۔ اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ابو الفور محمد بن امین بغدادی کہتے ہیں کہ ان سے بہت سی کرامات، یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کے فضائل جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اگر قلم بند کیا جائے ان کو تو یہ اتنے ہیں کہ انسان عاجز آ جائے، لیکن آپ کے فیوز و برکات کو جو ہے وہ قلم میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے عظیم عالم اور عظیم امام ہیں، وہ کہتے ہیں والرداء کان من اہل العلم والفضل مع شرف النسب، کہ امام علی رضا جو ہے وہ اہل علم سے تھے، اہل فضل سے تھے، اور آپ کو اللہ نے ایک عظیم نسب کا جو شرف ہے وہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ آپ سے جو سلسلۃ الذہب کی ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، ابن حجر ہیثمی نے لکھا ہے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے کہ سلسلۃ الذہب والی حدیث جو ہے وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جو ہے وہ نیشاپور میں جب آپ جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ نے 20,000 علماء کرام کے سامنے اس سلسلۃ الذہب کی والی حدیث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سلسلۃ الذہب والی حدیث کی جو سند ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حدثنی موسیٰ الکاظم عن نبی جعفر بن صادق عن نبی محمد الباقر عن نبی زین العابدین عن نبی الحسین عن نبی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت ربی یقول لا الہ الا اللہ حسنی یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی
आमन मिन आज़ाबी औ कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा क़ला है और जो मेरे क़ले में दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है। तो इस हदीस को, ये सिलसिलतुज़ ज़हब वाली जो हदीस है, इस हदीस को हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने निशापुर में जब जो है वो रवायत किया, सुनाया, तो उस वक़्त 20,000 उलमाए कराम ने इस हदीस को जो है वो हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से सुना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी शख्सियत जो है वो यानी यकसा तौर पर अहले सुन्नत के लिए और अहले तशय्यो के लिए काबिल तक़लीद नमूना है, और आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को इस्तिफ़ादा करना चाहिए। और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अनैत फ़रमाए कि हम आपकी फ़यूज़ व बरक़ात से और आपके इल्मी शाहपारों से जो है वो इक्तिसाब फ़ैज़ करें। कितना कठिन मरहला था इन लोगों के लिए कि इतनी सख्तियाँ जो है वो उन्होंने बर्दाश्त की हैं, हुक्मरानों की सख्तियों को बर्दाश्त किया, लेकिन परवाह नहीं की, दीन के असल रूह को हमारे तक पहुँचाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन इन आला हस्तियों की सोहबत और शर्फ़ हमें अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।